بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر حسینہ ظفر بتاتی ہیں کہ میں خوشاب کے ڈسٹرکٹ ہسپتال میں تعینات تھی۔ میری رات کی ڈیوٹی چل رہی تھی جس میں سوائے ایمرجنسی کیسز کے شاید ہی کوئی مریض آئے۔ مجھے یاد ہے وہ جنوری کی یک بستہ راتوں میں سے ایک رات تھی۔ میں آفس میں ہیٹر لگا کر بیٹھی تھی کہ ایک عورت تقریباً 1 سال کے بچے کو باہوں میں اٹھائے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اتنی سخت سردی کے باوجود اس عورت کے پاؤں میں جوتا تک نہیں تھا۔ اس کی حالت سے لگ رہا تھا کہ وہ کہیں دور سے چل کر نہیں بلکہ بھاگ کر ہسپتال پہنچی ہے۔ میں اسے دیکھتے ہی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی، اس کو تسلی دی اور بٹھایا۔ سٹاف کے ایک شخص کے ذریعے اسے پانی پلایا جب تک نرس اس کے بازو سے بچہ پکڑ چکی تھی۔ میں بچے کو دیکھتے ہی سمجھ چکی تھی کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا، مگر میں نے نرس کو بھی اشارے سے بات کرنے سے منع کر دیا۔ عورت سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا میرا بچہ حرکت نہیں کر رہا۔ میں نے نرس کو کہہ کر بچے کو ایمرجنسی ریفر کروایا اور عورت سے پوچھا بچے کو کیا ہوا۔ میرا سوال سن کر وہ عورت رونے لگی اور بتایا کہ اسے اس کا شوہر مار رہا تھا اور وہ مار کھاتے کھاتے بچے پر جا گری۔ شوہر کو پھر بھی احساس نہ ہوا، مگر مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میں بچے پر زور سے گری ہوں، لہٰذا میں نے اپنی تکلیف بھول کر بچے کو اٹھایا۔ اسی دوران شوہر نے میرے سینے پر ڈنڈا مارا جو آدھا مجھے اور آدھا بچے کو لگ گیا۔ جب بچے کو ڈنڈا لگا تو وہ ایک دم ساکت ہو گیا۔ مجھے اپنی تکلیف کی ہوش نہ رہی اور دھیان بچے کی طرف لگ گیا۔ جب شوہر نے چھوڑا تو بچے کو لے کر دوڑ پڑی۔ سڑک پر کوئی سواری نہیں ملی تو یہاں تک دوڑتی ہوئی پہنچی۔ آپ مہربانی کر کے میرے بچے کو بچا لیجئے، آپ کا احسان ہوگا۔ میں نے اس خاتون کو تسلی دینے کے لیے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو میرا ہاتھ خون سے تر ہو گیا۔ میں حیران رہ گئی کہ اس عورت کو اتنی گہری چوٹ آئی ہے اور وہ کسی قسم کی تکلیف کا اظہار نہیں کر رہی۔ میں نے سٹاف کو عورت کے زخم دیکھنے اور پٹی کرنے کا کہا۔ خود بچے کی طرف متوجہ ہو گئی جہاں میری آمد سے پہلے ہی نرس اس کی موت کی تصدیق کر چکی تھی۔ میں نے دوبارہ تسلی کی اور دل میں دعا کی کہ کاش نرس کی رپورٹ غلط ہو، مگر نرس ہی ٹھیک تھی۔ بچہ اس جہاں فانی سے کوچ کر چکا تھا۔ میں نے نرس کو منع کر دیا کہ فی الوقت عورت کو بچے کی موت کی خبر نہ دی جائے، اسے صبح تک ایڈمٹ رکھا جائے اور اس کے زخموں کا علاج کیا جائے۔ میرے حکم کے مطابق عورت کے زخموں پر مرہم رکھ کر اسے سکون آور نیند کے زیر اثر سلا دیا گیا۔ صبح جب میں ڈیوٹی آف کر کے جا رہی تھی تو عورت کا شوہر ہسپتال میں پہنچ چکا تھا۔ اسے بچے کی موت کی خبر دے دی گئی تھی۔ اس نے ہسپتال کے عملے کے سامنے بیوی کو طلاق دیتے ہوئے بچے کا قاتل قرار دیا اور قانونی کارروائی کی دھمکی دے کر چلا گیا۔ جب نے اس اجڑی ہوئی عورت کی حالت دیکھی تو بجائے اسے تسلی دینے کے اس کے بیڈ کے کنارے بیٹھ کر رونے لگی، اور وہ عورت مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی خدا کے لیے مجھے پولیس اور جیل سے بچا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ میں ماں اپنے بچے کے لیے اپنی جان تو دے سکتی ہے مگر اپنے بچے کی جان نہیں لے سکتی۔ اتنی دیر میں دن کی ڈیوٹی والا سارا عملہ اور ایم ایس صاحب پہنچ گئے تھے۔ جب انہوں نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو وجہ پوچھی۔ میں نے ان کو سارا واقعہ سنا کر کہا اگر اس عورت پر مزید کوئی ظلم قانون نے بھی کیا تو میں اس کے سابقہ شوہر کی جان لے لوں گی۔ میری حالت دیکھ کر ایم ایس صاحب نے مجھے تسلی دی اور ساتھ ہی اپنے بھائی کو کال ملائی جو سرگودا میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر تھے۔ اس کو ساری حقیقت سے آگاہ کیا۔ ان کے حکم پر عورت کی مدیت میں مقدمہ درج کروایا، بہترین میڈیکل رپورٹ تیار کروائی اور اس مظلوم عورت کا سابق شوہر گرفتار ہو گیا۔ ایم ایس صاحب میرے کہنے پر عورت کو گریڈ 4 کی ہسپتال میں ہی لے کر ملازمت دی اور بعد ازاں ہسپتال کے ہی ایک ورکر سے اس کا نکاح پڑھا دیا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایک مجبور ماں کو دیکھا جو خود کے زخم بھول کر بچانا چاہ رہی تھی اور قانون اسے قاتلانہ قرار دے کر گرفتار کرنے والا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا وسیلہ بنا دیا اور آج الحمدللہ
وہ ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہے، جبکہ میں بھی اپنی اس نیکی کے سبب بہت خوش ہوں۔